اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. قرآن میں یہ مضمون کئی دفعہ آیا. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش. یہ بہت بڑا بنیادی اہل سنت کا اور اہل بدعت کا اختلاف ہے. اہل سنت اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہیں اور اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں فزیکلی پریزنٹ ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں. زمین کی تاریکیوں میں گہرائیوں میں بھی چلنے والے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن اپنے عرش پہ مستوی ہو کے. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اللہ تعالیٰ تہائی رات گزرنے کے بعد آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی بخشش کا طالب میں اسے بخش دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں. اور اس پہ سب کا عقیدہ ہے. یہ تو امام بخاری امام مسلم حدیث کو لے کے آئے, یہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے. سلف میں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے, پہلے 300 سال تک کسی کا اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں. یہ بعد میں معتزلہ اور جہمیہ کے ذریعے بد عقیدگی امت میں آنا شروع ہوئی. یہ ان لاجیکل ہے. ویسے بھی بات میں اگر آپ کو کہوں اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ پریزنٹ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نالی میں بھی پریزنٹ ہے, ٹوائلٹ میں بھی موجود ہے؟ نعوذ باللہ. یہ بات ان لاجیکل ہے. ویسے ہی ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ نزول فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ہم تمثیل نہیں بیان کرتے, لیس کمثلہ شیء. ہم یہ نہیں کریں گے اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا میں اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں. یہ عقیدہ کفر ہے, یہ کسی کا بھی نہیں ہے. ہاں جو اہل بدعت ہیں وہ اہل سنت سے متنفر کروانے کے لیے کہتے ہیں جی اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے تو یہ اللہ کے لیے زمان و مکان ثابت کر دیتے ہیں اور جسمیت کے قائل ہیں. نعوذ باللہ. کسی نے یہ بات نہیں لکھی. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی نہیں. اللہ عرش پہ مستوی ہے اپنی شان کے لائق. ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے. ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں. کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہیں. ہم اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے, ہم سے غائب نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے, ہمارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر قرآن حکیم میں ہے تم جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے, اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. جب وہ تحویل قبلہ کی آیات سورۃ البقرہ کے اندر نازل ہوئی, وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے کسی سلفیوں کے اسکول میں بچے کو داخل کر دیا تو انہوں نے جا کے پہلے دن ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ ادھر کوئی نہیں ہے, آسمانوں کے اوپر ہے. کہتے ہیں اس دن سے اس نے اللہ نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے, وہ تو اتنی دور ہے اوپر. اور پھر صرف کا جو راگ لاپتے رہنا, تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے, وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے, وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے. ٹھیک مرزا جی ابھی دلواتے ہیں صاحب, دیکھیں ذرا مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے ابتدا کس طرح کی ہے پتہ ہے؟ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم. بھائیو آج کی کوسچن آنسر سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 3 چیزیں بتا دوں. نمبر 1 اللہ کا فہم, نمبر 2 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم, اور نمبر 3 ہمارے اسلاف کا فہم. صحیح مرزا جی مسئلہ 157 کی ابتدا کہہ رہے تھے ہمارے سلف کا فہم میں بیان کروں گا, اور یہاں مرزا جی کہتے ہیں اور پھر سلف کا جو راگ الاپتے رہنا. تو بھائی میرے اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے, وہ اپنا اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے. اب کوئی پوچھو مرزا جی تم تو سلف کا فہم بیان کرنے بیٹھے تھے مسئلہ 157 میں, جب تمہیں یاد نہیں آیا سلف تو جو کچھ لکھ گئے سو لکھ گئے, جا کے اب اللہ کو جواب دیں گے. مسئلہ یہ تھا ادھر سلف تمہارے ساتھ نہیں ہے استواء علی العرش کے مسئلے پر, اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کے مسئلے پہ اسلاف میں سے کوئی مرزا انجینئر کے ساتھ نہیں ہے.
امت کا کوئی بزرگ مرزا انجینئر کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے. یہی وجہ یہاں کیا ڈھکوسلا کیا ہے. اور ادھر چونکہ بنو امیہ، معاویہ و یزید و مغیرہ بن شعبہ صحابہ کرام پہ تنقید کرنی تھی تو بعض ضعیف و شاذ اقوال سلف کے مرزا اٹھا کر بیان کرتا، جن کی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حقیقت جو ہے وہ بیان کر دیا. مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں ہم نے مرزا کی باولی اتار کے رکھ دی ہے ہماری زبان میں. ٹھیک ہے، سنو ذرا توجہ سے کہ باقاعدہ وہاں پہ مرزا کو سلف کا مانے تھے، مرزا نے وہاں سلف کا سہارا لیا. یہاں سلف پہ سے کوئی مرزا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. یہی وجہ ہے کہ مرزا نے نہیں، سلف نے جو چیزیں وہ اپنے رب کے پاس جا چکے، ان کا اعمال کا حساب کتاب وہ خود دیں گے. اچھا، سلفی بھی خود دے لیں گے، حنفی بھی خود دے لیں گے. پھر تو نے یہ چوچلا کیوں کیا؟ پھر تم نے ڈھکوسلا کیوں کیا؟ ابے یہی ایسے چلانی ہے نا اگر بات، تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کرنا. جو تو اپنی دکان کھولے بیٹھا ہوا تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دے. ہر کوئی اپنا حساب کتاب خود دے گا پھر. اچھا چلیں، ایک چہرے کے مکروہ پن کو آپ نے دیکھا. اب آپ کو ہم دوسرا دکھاتے ہیں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 نہیں، یہ 18 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 15 جولائی 2018 کی یہ ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا، انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھا ہے. بس سلف نے جو کچھ کیا وہ تو اللہ کے پاس جا چکے تھے، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. تو اماموں کے علم کو تو نے کیسے سمجھا؟ تیرا تو ان سے کو لینا ایک نہ لینا دو. تو نے کہا کہ سمجھا ہی میں. تو استواء علی العرش کے مسئلے پہ تو کہاں کھڑا ہے اور وہ کدھر ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یہ مرزا صاحب کا مکروہ چہرہ. استواء علی العرش والا جو مسئلہ ہے، اس پہ آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں. آپ اوپر بھی مان رہے ہیں، یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں. ساروں کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں، ساروں کا تو نہیں ہے.